السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا یہ دور جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ ایک فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، اور عالم اسلام پر خاص طور سے بڑی آزمائش کا وقت ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جہاں وہ بہت سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے، ان میں سے ایک بڑا اور اہم اور ایک نازک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ان کے ذہنوں کے اندر قسم قسم کے شبہات اور ڈاؤٹس وہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سی ایسی ویڈیوز یا شارٹس یا ریلز وغیرہ دیکھ رہے ہیں کہ جن میں ہر ایک بندہ وہ دین کے سلسلے میں، فرقہ واریت کے سلسلے میں، فرقوں کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ جن سے ان کے ذہنوں کے اندر اسلام، ائمہ مجتہدین، علماء کرام، صوفیاء کرام اور دینی شخصیات یا قرآن کریم یا احادیث نبویہ یا فقہ کے سلسلے میں یا تصوف کے سلسلے میں بہت سے ڈاؤٹس ان کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ایک بڑی نسل نوجوانوں کی وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے، اور دین کے سلسلے میں اس کے اعتماد میں کمی آ چکی ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے کہ حق کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا نہیں ہے، راہ اعتدال کیا ہے، کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا درمیانی راستہ ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے یہ کلاس شروع کی ہے، عقائد کے سلسلے میں راہ اعتدال بتایا جائے اور نوجوانوں کو خصوصاً اس بارے میں آگاہ کیا جائے کہ راہ اعتدال اس میں کیا ہو سکتی ہے۔ تو اسلام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے فرقے پیدا ہوئے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے حق ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن جو صراط مستقیم پر چلنے والی جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت، یہ جو فرقہ ہے یا یہ جماعت ہے، آپ اس کو جو بھی کہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے وہ حق پر جمی ہوئی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ہم ان دو لفظوں کو جو ابھی ذکر کیے، اہل سنت والجماعت، اس میں سے ایک لفظ سنت ہے اور ایک لفظ جماعت ہے۔ سنت وہ ایک اشارہ ہے قانون کی جانب، دستور کی جانب اور ایک کتاب کی جانب۔ دیکھیے کہ کسی بھی مذہب کو لیجئے، مذہب اسلام کو لیجئے، دو چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ ایک اس کے اندر قانون کا ہونا، کتاب کا ہونا، بک کا ہونا، شریعت کا ہونا، اللہ کی جانب سے، خدا کی جانب سے ایک قانون انسانوں کے لیے نازل کیا جاتا ہے، اور قانون ہی ہے جو انسانوں کی صحیح اور بھلی رہنمائی کرتا ہے، قانون ہی ہے جو انسانوں کو بالکل درست راہ پر چلاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ قانون کے الفاظ وہ صحیح ہوں، بالکل درست ہوں، ان کو سوچ کر سمجھ کر اختیار کیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم کے نزول میں اور آسمانی کتاب کے نزول میں رب العالمین نے اس کے الفاظ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور ہم اور آپ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قانون کسی ملک کا وضع کیا جاتا ہے، کچھ رولز بنائے جاتے ہیں، کسی اداروں کو چلانے کے لیے اس کے کچھ قانون مرتب کیے جاتے ہیں، تو ان قانون کا ایک ایک لفظ بہت سوچ کر سمجھ کر طے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض موقع پر کسی لفظ کا بدل جانا، تبدیل ہو جانا، چینج ہو جانا، اس کی تعبیرات کے اندر ہلکا سا فرق آ جانا، یہ پورے کے پورے نظام کو اور سسٹم کو درہم برہم کر سکتا ہے، اس کو بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس کے لفظ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو قانون کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ قانون کا، کتاب کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔
قانون ہو تو صحیح، لیکن اگر اس کی حفاظت کا بندوبست نہ کیا جائے تو پھر بہت ہی جلد وہ تحریف کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر چینجنگس آ جاتی ہیں، لوگ اس کے اندر اپنی من کی باتیں جو ہے وہ داخل کر دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تو اس کو جہاں صحیح طور پر نازل کیا، اس کے ایک ایک لفظ کا، اس کے ضبط کا خیال رکھا، اسی طرح اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ لوح محفوظ کے اندر اس کتاب ہدایت کو رکھا، وہاں سے جب آسمان دنیا پر بیت العزت میں اس کا نزول فرمایا، وہاں سے بہت تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً حالات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ پھر اس کی حفاظت کے سلسلے میں یہ التزام کیا کہ انسانوں کے دلوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا کہ آج بھی قرآن کریم کے ہزاروں لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی حفاظت کے انتظام میں اس کو لکھ کر بھی اس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو لکھوایا اور پھر آگے صحابہ کرام نے اس کو مرتب کیا اور اس کو ایک کتابی شکل کے اندر، ایک مصحف کی شکل کے اندر اس کو مرتب کر کے انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلے میں اس کو سینوں میں بھی محفوظ رکھا گیا اور اس کو صحیفوں اور کتابوں کے اندر بھی محفوظ رکھا گیا۔ اسی طرح اس کے الفاظ اور معانی کو بھی محفوظ رکھا گیا علماء کرام کے ذریعے سے۔ تو اہل سنت والجماعت کے اندر ایک لفظ کیا ہے، وہ سنت۔ سنت یہ اشارہ کرتا ہے قانون کی جانب، دستور کی جانب، بک کی جانب، کہ یہ اس قانون کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور اس قانون کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری اور اہم چیز وہ ہے الجماعت۔ الجماعت یہ اشارہ ہے شخصیات کی جانب۔ قانون اگر ہو تو قانون کے ساتھ شخصیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قانون بغیر شخصیت کے نہیں آتا، اور شخصیات کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے کہ شخصیات کو شخصیت بتانے والا بھی یہ کتاب، یہ قانون ہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ شخصیات کی اہمیت قانون کے لیے، کتاب کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی قانون ہے، کوئی کتاب ہے، تو وہ اپنا ایک خاص لب و لہجہ رکھتی ہے، اور وہ لب و لہجہ صرف کتاب نہیں بتا سکتی، بلکہ اس کا وہ لب و لہجہ، اس کی طرز ادا یہ شخصیات ہی کے ذریعے سے منتقل کی جا سکتی ہے۔ شخصیات ہی آ کر بتاتی ہیں کہ یہ کتاب اپنا کیا لب و لہجہ رکھتی ہے۔ کہیں پر اتار ہے، کہیں پر چڑھاؤ ہے، کہیں پر کوئی ایسا لفظ ہے جس کو زور دے کر کہنا ہے، کہیں لطافت اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو اس کے معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کہیں اس کو غمناک طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، کہیں لطافت اور نرمی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کہیں امر کے اور حکم کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، کہیں درخواست کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا طرز ادا، اس کا لب و لہجہ، اس کو بیان کرنے کا انداز، یہ اس کے لفظ پر، اس کے معنی پر ایک فرق پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز یہ صرف شخصیات ہی کے ذریعے سے منتقل ہو سکتی تھی۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کتاب ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی تلاوت بھی کر کر سنایا کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ ذرا بتائیے کہ صحابہ کرام تو عربی سے واقف تھے، صحابہ کرام تو قرآن کریم کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس کے الفاظ سے، معانی سے واقف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیات پڑھ کر کیوں سناتے؟ اس وجہ سے کہ اس کا لب و لہجہ بھی منتقل ہو، اس کا طرز ادا بھی منتقل ہو۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ شخصیات قانون کا لب و لہجہ بھی بتاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شخصیات وہ کیفیات باطنیہ، وہ انسان کے دل کے جذبات، وہ بھی منتقل کرتی ہیں۔ کتاب تنہا کتاب یہ وہ کیفیات پیدا نہیں کر سکتی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور انبیاء کی تربیت یافتہ شخصیات، صحابہ کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، علماء کرام ہوں، جو پورا ایک چلا آ رہا ہے سلسلہ، تو یہ انسانوں کے دلوں کے اندر قوت باطنی انداز کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو دوسرا کام شخصیات یہ کرتی ہیں کہ انسانوں کے اندر وہ باطنی کیفیات پیدا کرتی ہیں، طلب، ذوق، شوق، خوف، یہ ساری کی ساری کیفیات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور شخصیات کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے۔
دو چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز یہ کہ قانون بہت ہی اچھا ہو، بہت جامع ہو، بہت عمدہ ہو اور مرتب لکھا ہوا ہو، لیکن اس پر عمل نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل کے بغیر قانون کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس لیے شخصیات ہی کے ذریعے سے یہ کام بھی کیا جاتا ہے کہ وہ قانون پر عمل کر کر دکھاتی ہیں، عمل کر کر بتاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ کام شخصیت کا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ اس کتاب کی تشریح عمل کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کریم ان کا حکم دیتا ہے، طریقہ اس کا، عمل اس پر کیسے ہوگا، یہ شخصیات ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ شخصیات ہی بتاتی ہیں کہ اس پر عمل کس طرح سے کیا جائے۔ اگر آپ یہاں سے شخصیات کو ہٹا دیں اور صرف قانون کے لفظوں کو پکڑے رہیں تو پھر ذرا بتائیے کہ اس پر عمل پھر کیا کرے گا؟ ہر بندہ اپنے نفس پر، اس کے دل پر جس چیز کا غلبہ ہوگا اس سے وہ مطلب نکالے گا، وہ جامہ پہنائے گا الفاظ کو جو وہ خود چاہے گا۔ کتنی شخصیات نے، کتنے لوگوں نے جب شخصیات مقدسہ کو چھوڑا تو قانون اور کتاب کے من چاہی تشریح شروع کر دی، لفظ کو لیا، اس کا جو مطلب سمجھا اپنے نفس کے اعتبار سے، اپنی خواہشات کے اعتبار سے وہ بتانا شروع کر دیا۔ اس لیے تیسری اور اہم چیز یہ کہ یہ شخصیات مقدسہ ہی یہ اس کتاب پر عمل کر کر لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس لیے آپ سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا کہ یہ علم جو اٹھایا جائے گا یہ علماء کے اٹھانے سے اٹھایا جائے گا، یعنی شخصیات اٹھیں گی تو علم اٹھ جائے گا۔ ذرا آپ دیکھیے کہ جس زمانے کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کے اندر کتابوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو لوگوں کے پاس موجود ہے۔ موبائلز کے اندر، کمپیوٹرز کے اندر لاکھوں کتابیں، کروڑوں کتابیں، ملینز بلینز کتابیں بیک وقت سما سکتی۔ تو کیا ہوگا؟ کیا قرب قیامت کے اندر یہ ساری کی ساری کتابیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی؟ کیا ساری کی ساری کتابیں اٹھا لی جائیں گی؟ اس وجہ سے جہالت عام ہوگی اور علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ قرب قیامت میں علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے، شخصیات اٹھا لی جائیں گی، اور ان شخصیات کا چلا جانا ہی در حقیقت علم کا اٹھ جانا ہوگا۔ جہل باقی رہ جائے گا، لوگ ایسے باقی رہ جائیں گے جو جاہل ہوں گے، جن کا علم نہیں ہوگا، اور وہ پھر لوگوں کے سردار بنیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو کتاب اور قانون کے ساتھ شخصیت کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے۔ چوتھی اور اہم چیز یہ سمجھیے کہ انسان اصلاً اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے وہ جاہل بنایا ہے۔ جہل یہ انسان کی خاص صفت ہے۔ رب العالمین نے اسی کو فرمایا ظلوماً جہولا، کہ انسان کی اصل سرشت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں۔ بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اس کا علم بڑھتا ہے، دیکھنے کا، سمجھنے کا، بولنے کا، اور پھر وہ علم کا وہ ایک محور بنتا چلا جاتا ہے اور علم اس کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ علم تو اصلاً خدا کی صفت ہے، علم تو خدائی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اب جب ایک انسان کے اندر جب یہ علم آتا ہے تو یہ علم کا مزاج ہے کہ جب اللہ کی صفت ہے تو یہ تعلی چاہتا ہے، یہ بڑھاؤ چاہتا ہے، یہ بلندی چاہتا ہے۔ لہذا جب کسی کے اندر یہ علم اترتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے کہ پھر یہ علم اس کے اندر کبر پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، غرور اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے، اس کا تحقیر غیر کا مزاج بناتا ہے کہ وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھے، علم کی بنیاد پر وہ دوسروں سے مناظرے جیتنا چاہے،
دوسروں کو شکست دینا چاہے، اپنے علم کے جھنڈے گاڑنا چاہے، یہ علم کا مزاج ہے۔ لہذا اس کی تربیت ضروری ہے۔ یہ علم اگر ہوگا اور اگر اس کی تربیت نہ کی گئی تو پھر تربیت کے بغیر یہ علم سرکشی پیدا کرے گا، کبر پیدا کرے گا، تکبر پیدا کرے گا۔ لہذا شخصیات ہی کے ذریعے سے یہ تربیت کا کام کیا جاتا ہے۔ شخصیات ہی بتاتی ہیں کہ کس طرح سے اس علم کے باوجود عاجزی اور انکساری اور تواضع پیدا کرنا ہے۔ شخصیات ہی اخلاقی تربیت لوگوں کی کیا کرتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی تربیت رب العالمین نے فرمائی، اور انبیاء علیہم السلام نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کتاب کا علم سکھایا وہیں تزکیہ نفس بھی فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیا، ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارا۔ تو شخصیات، چوتھا کام جو قانون کے سلسلے میں شخصیات انجام دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ اخلاقی تربیت بھی یہی شخصیات کرتی ہیں۔ تو یہ اہم قانون کے ساتھ کے لیے شخصیات کا ہونا یہ اس بنیاد پر اہم ہے کہ نمبر 1 لب و لہجہ اس کتاب اور قانون کا کیا ہوگا، یہ شخصیات ہی کے ذریعے سے سکھانا منتقل ہے۔ کیفیات باطنیہ کو، اندرونی کیفیات کو منتقل کرنے کا کام یہ شخصیات کے ذریعے سے ممکن ہے۔ عملی نمونہ پیش کرنے والی یہ شخصیات ہی ہوا کرتی ہے، اور اخلاقی تربیت کرنے والی بھی یہ شخصیات ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے علماء کرام اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ ہم جس سے علم لے رہے ہیں وہ بندہ کسی کا تربیت یافتہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی سند مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کا جو انضباط کیا گیا، ان کو جو ہے محفوظ کیا گیا، تو محدثین نے اس کا بڑا اہتمام کیا کہ جس سے ہم حدیث سن رہے ہیں اس بندے کا معیار کیا ہے۔ جہاں اس کی حافظی قوت کو، ان چیزوں کو چیک کیا گیا، اس کا خیال رکھا گیا، اس کے عدل کو، اس کے انصاف کو، اس کی دینداری کو، دیانت داری کو، اس کے اساتذہ کو، اور اس کی صحبت کو کہ کن کی صحبت میں وہ رہا ہے، کس سے اس نے علم سیکھا ہے، اس کا خاص خیال علم حدیث کے حصول کے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اس جانب بالکل توجہ نہیں کرتی کہ وہ جس کو سن رہی ہے وہ تربیت یافتہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے علم کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے اس نے علم سیکھا ہے، کن کی صحبتوں میں وہ رہا ہے، کس سے اس نے تربیت حاصل کی ہے۔ اس کا علم صرف علم کا ہونا کافی نہیں، کتابی علم کا ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کی تربیت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کتاب کے ساتھ ساتھ شخصیات کی اہمیت، ان کی امپورٹنس یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتابیں، مشہور کتابیں 4 ہیں، بہت سے صحائف بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی رہی ہوں گی آسمانی، تو ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں انبیاء علیہم السلام، یعنی جو شخصیات انسانوں کی جانب بھیجی گئی ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ گویا اللہ نے کتابیں کم نازل کی ہیں، رسولوں اور نبیوں کو زیادہ بھیجا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانوں کے لیے شخصیات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک آخری اور اہم چیز یہ ہے کہ جس طرح سے کتاب کے لیے شخصیت کا ہونا ضروری ہے، تو وہیں امکان بھی تھا کہ اگر انسان کسی شخصیت کو فالو کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی عقیدت اور اس کی محبت اس کو گمراہی کی جانب لے کر چلی جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض موقع پر بندہ جس کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی اطاعت میں اور اس کی عقیدت میں اور اس کی محبت میں اتنا غلو کرتا ہے کہ پھر وہ گمراہی کی جانب بڑھتا ہے۔ تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی اصلاح یہ کتاب، یہ قانون کرے گا۔ قانون ہی بتائے گا کہ شخصیت کی اتباع کتنی کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کی حد کیا ہے۔ تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں یہ لازم اور ملزوم چیزیں، کتاب بتائے گی کہ شخصیت کی اتباع کتنی کرنی ہے، اس کتاب ہی کے دائرے میں رہ کر شخصیت کی اتباع کرنی ہے، اور شخصیت بتائے گی
کہ کتاب کی تشریح کیا ہے، لب و لہجہ کیا ہے، اس کی کیفیات باطنیہ کیا ہیں، اس پر عمل کیا ہے، اور تربیت کا کام بھی یہ شخصیات ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس لیے آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت سے اشارہ ہے کتاب اور قانون کی جانب، اور جماعت سے اشارہ ہے شخصیات کی جانب۔ یہ دونوں چیزیں یہ بہت ضروری ہے۔ قانون اور کتاب کی امپورٹنس بھی اپنی جگہ ضروری ہے، اور شخصیات کی اہمیت بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔